کیسے پاکستانی شخص نے ایزی پیسہ ایپ بنا کر پاکستان کے لوگوں کے لیے پیسے بھیجنا اور ریسیو کرنا اتنا آسان کر دیا کہ اگر ایزی پیسہ نہ ہوتا تو سوچیں، ایک مزدور جو دن بھر شہر میں محنت کرتا ہے، اپنی فیملی کے لیے پیسے بھیجنا چاہتا ہے، لیکن راستے لمبے ہیں اور پیسے بھیجنا یا تو بس والے کے تھرو ہوتا یا کسی ریلیٹیو کے ہاتھ کیش بھیجنا پڑتا۔ کبھی کبھار پیسے ٹائم پر بھی نہیں پہنچتے اور کبھی کبھی تو چوری بھی ہو جاتے، اور بینک جانا، فارمز بھرنا، لائن میں کھڑے ہونا ایک مشکل بھرا کام تھا۔ لیکن آج ایزی پیسہ کی وجہ سے سب اتنا آسان ہو گیا ہے۔ ہر کوئی، چاہے گاؤں کا مزدور ہو یا شہر کا کوئی شاپ کیپر، اپنے موبائل فون سے پیسے بھیجوا اور ریسیو کر سکتا ہے اور اپنی لائف کو تھوڑا آسان بنا سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ بریلینٹ آئیڈیا کس کا تھا؟ کیسے پاکستانی شخص نے اس آئیڈیا کو ریئلٹی بنایا؟ چلیے اس کہانی کو ایکسپلور کرتے ہیں، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ندیم حسین ایک پاکستانی بینکر تھے۔ یہ کراچی میں رہتے تھے، لیکن پھر یہ نوکری کرنے کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ یہ پاکستان سے باہر سٹی بینک میں جاب کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے تقریباً 27 سال وہاں کام کرتے رہے۔ سعودی عرب، UK، امریکہ، ہانگ کانگ، بحرین، دبئی تک وہ انتہائی کامیاب بینکر تھے۔ بہت پیسے اور پوزیشن ان کے پاس تھی، لیکن ان کا دل پاکستان کے لیے کچھ کرنے کو ترس رہا تھا۔ 27 سال بعد ندیم پاکستان واپس آئے، جہاں ان کو جابس کی بہت بڑی آفرز ملیں، یہاں تک کہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی۔ لیکن ندیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا خود کا پروجیکٹ شروع کریں گے، کچھ ایسا جو پاکستان کے عام لوگوں کے لیے ہو۔ اور 2006 میں ندیم نے اپنی زندگی کی سیونگ لگا کر تعمیر مائیکرو فائنانس بینک کی بنیاد رکھی۔ ان کا مشن سمپل تھا: پاکستان کے ان لوگوں کو بینکنگ سروس پرووائڈ کرنا جن کو ٹریڈیشنل بینکس ایکسیس نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر کام شروع کیا اور اپنی ایک ٹیم بنائی جو کہ ان کے ساتھ سٹی بینک میں ہوا کرتے تھے، اور ان کی ٹیم کا حصہ بننے کے بعد بینک دھیرے دھیرے چلتا رہا، اور 2008 میں ٹیلی نار نے تعمیر بینک کا 51% اسٹاک ایکوائر کیا۔ لیکن ندیم پھر بھی CEO اور ویژن کیپیر رہے۔ 2008 گزر گیا، اب سال تھا 2009، لیکن پاکستان اب بھی ایک ایسے سسٹم پر چل رہا تھا جہاں پیسے صرف کیش تھا، نہ ہی آن لائن بینکنگ تھی اور نہ ہی کارڈ سسٹم پاپولر تھا۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو بینک اکاؤنٹ ہی نہیں تھے، گاؤں ہو یا شہر۔ بینکنگ کا مطلب تھا کھلی گرمی میں لمبی لائن، ٹوکن نمبرز، فارم، اور پھر پورا دن ہی برباد۔ اور دوسری طرف موبائل فون ہر ہاتھ میں تھا، 800,000 روپے کا کی پیڈ فون، لیکن بینک اکاؤنٹ زیرو، پیسہ بھیجنا بہت مشکل۔ اگر کراچی سے کسی کو اپنے گاؤں پنجاب پیسے بھیجنا ہو، یا تو وہ کسی بس والے کے تھرو پیسے بھیجتا یا کسی ریلیٹیو کے ہاتھ کیش بھیجتا۔ رسک الگ، چوری ہو جائیں اور لیٹ ہو جائیں وہ الگ بات۔ اس پرابلم کو دیکھ کر ندیم حسین کے دماغ میں ایک ایسا سوال کھڑا ہوا: اگر فون سب کے پاس ہے تو بینکنگ بھی فون کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اور اسی سال میں جب پاکستان میں سم ویریفیکیشن سسٹم انٹروڈیوس ہوا، تب ندیم حسین کے دماغ میں یہ آئیڈیا پیدا ہوا: ہر ویریفائی کیا ہوا موبائل نمبر ایک بینک اکاؤنٹ بن سکتا ہے، اور لوگ اپنے موبائل فون سے پیسے بھیج اور ریسیو کر سکتے ہیں۔ ٹیلی نار پاکستان اور تعمیر مائیکرو فائنانس بینک کے جوائنٹ میٹنگ میں ندیم حسین نے یہ آئیڈیا رکھا۔ دونوں گروپس نے پاکستان کے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی۔ انہوں نے سمجھا کہ پرابلم ٹیکنالوجی کی کمی نہیں، پرابلم سسٹم کی کمی ہے۔ بینک کم ہیں، فارم زیادہ ہیں، ٹائم کم ہے، لوگ بیزی ہیں، اور سب سے بڑی بات ٹرسٹ کا مسئلہ ہے۔ لوگ بینک سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا پہلا ایکسپیرئنس ہی مشکل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر بینک برانچ ہر جگہ نہیں کھول سکتے، ہر موبائل شاپ کو بینک بنا دو۔ بس اسی لائن نے پورے اکنامک سسٹم کو بدل ڈالا۔ موبائل شاپ جہاں لوگ صرف بیلنس ڈلوایا کرتے تھے، اب وہاں پیسے ٹرانسفر بھی ہوا کرتے تھے، بل پے ہو سکتے تھے، سیلریز ریسیو ہو سکتی تھیں، لوگ اپنے گھروں میں اپنی پیسے بھیجا کرتے تھے فیملیز کو۔ اور 2009 کے اینڈ میں ٹیلی نار اور تعمیر بینک نے مل کر ایزی پیسہ لانچ کیا۔
یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا موبائل وائلیٹ اور برانچ لیس بینکنگ سسٹم تھا۔ پہلی بار لوگوں کو سمجھ آیا کہ بینکنگ کرنے کے لیے بینک جانا ضروری نہیں۔ محلے کی کارنر شاپ جو پہلے صرف سیم اور ایزی لوڈ کرتی تھی، اب ایک چھوٹی سی فائنینشیل برانچ بھی بن چکی تھی۔ ورکرز، لوکل مزدور، رکشہ ڈرائیور، شاپ کے پاس جن کے پاس کبھی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، اب وہ پیسے سیکیور طریقے سے بھیج اور ریسیو کر سکتے تھے۔ ایزی پیسہ کا ایجنٹ سسٹم پھر راکٹ کی طرح گھر ہوا۔ ہر گلی، ہر چوک، ہر بازار اور ہر بس اسٹاپ پر ایک ایجنٹ ہوتا تھا۔ پاکستان میں جہاں بینکنگ برانچز 10,000 سے کم تھیں، ایجنٹ نیٹ ورک لاکھوں تک پہنچ گیا۔ یہی ایزی پیسہ کا پہلا ریئل سپر پاور تھا۔ ٹائم گزرتا گیا، اسمارٹ فونز آئے، اب کسٹمرز کو ایجنٹ پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور وہ خود ایزیلی پیسے ٹرانسفر کر سکتا تھا۔ اب چاہے بل پیمنٹ ہوں، پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں، موبائل لوڈ ہوں، QR پیمنٹس ہوں، ڈیبٹ کارڈ ہوں، منی لونز ہوں، انشورنس ہوں، آن لائن شاپنگ ہو، اب ہر کچھ آن لائن ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، مارکیٹ میں انٹری ہوتی ہے، کمپٹیشن شروع ہوتا ہے جیز کیش اور ایزی پیسہ کا۔ لیکن یہ کمپٹیشن بہت ہی اچھا رہا، جس سے ان دونوں میں موڈیفیکیشنز ہوئیں اور لوگوں کے ایکسپیرینس بڑھتے گئے۔ گورنمنٹ بھی اب ڈیجیٹل پیمنٹس اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئی۔ گیس کے بل، لائٹ کے بل، اسکالرشپس وغیرہ سب ڈیجیٹل وائلیٹ پر شفٹ ہونے لگے۔ اب جن کے پاس کبھی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں تھا، پہلی بار اپنے فون سے ڈائریکٹلی کیش ریسیو کرنے لگے۔ یہ فائنینشیل امپرومنٹ تھی پورے ملک کے لیے۔ پھر کووڈ آیا، بینک بند، آفس بند، لیکن ڈیجیٹل وائلیٹس بند نہیں ہوئے۔ لوگوں نے گھر سے نکلے بغیر بلز پے کیے، مجبوری میں پورا کیش سسٹم ہی ڈیجیٹل ہونا پڑا۔ ایزی پیسہ اس وقت پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کا بیک بون بن چکا تھا۔ آج کروڑوں سے زیادہ پاکستانی اس ایپ کو یوز کرتے ہیں۔ شاپنگ، ٹریول، بلز، سیونگ سب ایک بٹن سے ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک ایپ کی کہانی نہیں، یہ پاکستان کی ان لوگوں کی کہانی ہے جن کے پاس کبھی بینکنگ اکاؤنٹ نہیں تھا، لیکن فون تھا اور ایک آئیڈیا تھا: بینک کو لوگوں تک لے جاؤ، لوگوں کو بینک تک مت بھیجو۔ اور یہ آئیڈیا جو لوگوں نے پورا کیا۔ ٹیلی نار کا ٹیک ایکسپرٹ پاکستانی بینکر ندیم حسین، جن کا ایک مشن تھا پاکستان کو فائنینشلی میپ پر لایا جائے، ایزی پیسہ نے ثابت کیا کہ اگر ٹیکنالوجی صحیح یوز ہو تو ایک موبائل فون بھی بینک بن سکتا ہے۔ اور بینک صرف بلڈنگز کا نام نہیں، یہ ٹرسٹ کا نام ہے، اور یہ ٹرسٹ پہلی بار ملینئرز پاکستانیوں کو ملا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ شکریہ۔